تو آج ڈسکس کرتے ہیں ہم گارڈنرز تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس. گارڈنرز تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس، کا کثیر ذہانتوں کا نظریہ. کثیر ذہانتوں کا نظریہ. دیکھیے یہ کثیر ذہانتوں کا نظریہ ہے، کثیر عوامل کا نہیں. اس سے پہلے ہم جو ہے ملٹی فیکٹر تھیوری پڑھے تھے. فیکٹرز نہیں یہاں پر، بلکہ ذہانتیں ہی کثیر یعنی ملٹی ہوتے ہیں. تو یہ گارڈنر امریکہ کا نفسیات دان ہے، اس نے جو ہے اس تھیوری کو پیش کیا. ہاورڈ گارڈنر اس کی ایک کتاب ہے فریمز آف مائنڈ. جی، فریمز آف مائنڈ، دی تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس. تھیوری آف، دونوں ایک ہی کتاب ہے، اس کا سب کیپشن ہے یہ دی تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس. فریمز آف مائنڈ جو کئی بار جو ہے اس پر سوالات آ چکے ہیں. فریمز آف مائنڈ جو ہے کس کی لکھی کتاب ہے؟ تو یہ ہاورڈ گارڈنر کی کتاب ہے. یہ امریکہ کا رہنے والا نفسیات دان ہے. اس نے جو ہے کثیر ذہانتوں کے نظریے کو پیش کیا. کثیر ذہانتوں کے نظریے کو پیش کرنے والا کون ہے؟ اس پر بھی جو ہے سوالات ہوئے ہیں. تو اس کے حساب سے ہاورڈ گارڈنر کے مطابق ذہانت کیا ہے؟ جی، اس کے مطابق ذہانت کیا ہے اور اسے جو ہے کیا چیز تعین کرتی ہے، متعین کرتی ہے، یہ چیز دیکھیں گے. جی، کسی خاص ثقافتی حالات میں، کلچرل سچویشنز میں، کسی خاص ثقافتی حالات میں مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت. جی، کسی خاص ثقافتی حالات میں یعنی کسی خاص کلچر کے تعلق سے جو ہے کسی خاص ثقافتی حالات میں مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت. مسائل کو حل کرتے ہوئے جو ہے کیا ہونا ہے؟ اس ثقافت کے لیے مفید یا سود مند پروڈکٹس تیار کرنا، یعنی محاصلات، پروڈکٹس یا پیداوار آپ کہہ سکتے ہیں کی صلاحیت. یعنی یہاں پر ڈیفینیشن سے ہی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاورڈ گارڈنر جو ہے کلچر کو امپورٹنٹ دیتا ہے ذہانت کے لیے. یعنی ذہانت پر جو ہے جو خاص طور سے اثر کرتی ہے وہ چیز ہے کا ایک کلچر. دیکھیے انڈیا کا کلچر جو ہے انڈینس کی ذہانت پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح سے امریکہ کا کلچر جو ہے امریکنز کی ذہانت کو متاثر کرتا ہے. یہ جو ہے گارڈنر کے مطابق ہے. اوکے، تو انہوں نے کلچر کو، ثقافت کو جو ہے زیادہ اہمیت دی ہے. ان ثقافتی حالات میں یعنی اپنے اپنے کلچر کے جو ہے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں، تو ان مسائل کو جو ہے حل کرنے کی صلاحیت ہے. اور اسی طرح جو ہے اس کلچر کے لیے، اس کلچر میں رہنے بسنے والوں کے لیے جو ہے مفید چیزیں ڈیولپ کرنے یا پروڈیوس کرنے کی صلاحیت ہے. جی، اسے جو ہے ہاورڈ گارڈنر جو ہے ذہانت قرار دیتا ہے. ایسی صلاحیت جو اپنے کلچر میں آنے والے مسائل کو حل کرے اور اپنے کلچر میں رہنے بسنے والوں کے لیے جو ہے فائدہ مند چیزیں یا فائدہ مند جو بھی پیداوار ہو وہ پروڈیوس کرے یا پروڈکٹ پیدا کرے. اوکے، تو اس طرح سے گارڈنر کا کہنا ہے. تو گارڈنر کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر طرح طرح کے اکتسابی طریقے ہوتے ہیں. یعنی ہر آدمی جو ہے مختلف طریقوں کے ذریعے سے اکتساب حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسی طرح جو ہے
انڈیپینڈنٹ انفارمیشن پروسیسز جو ہے اس کے پاس پائے جاتے ہیں، یعنی وہ آزادانہ جو ہے انفارمیشن لینے دینے کے پروسیس کا حامل ہوتا ہے۔ تو یہ جو طریقے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ آزادانہ طور پر بالکل انڈیپینڈنٹ عمل کرتے ہیں۔ تو کثیر ذہانتیں یہاں پر جو ہے یہ طریقوں کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں۔ جی اب دیکھیے ذہانت کا تعین کون کرتی ہے؟ ذہانت جو ہے کا تعین، کسی بھی فرد کی ذہانت کا تعین اس کا کلچر کرتی ہے۔ جی ذہانت کا تعین کون کرتے ہیں؟ ثقافت کرتی ہے، کلچر کرتی ہے۔ اوکے رائٹ۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ذہانت ہر فرد میں جو ہے الگ الگ ذہانتیں پائی جاتی ہیں۔ ہر فرد میں کیا ہے؟ ایک ہی ذہانت نہیں، یا بلکہ جو ہے الگ الگ ذہانتیں، مختلف قسم کی ذہانتیں، جی مختلف قسم کی ذہانتیں پائی جاتی ہیں، الگ الگ یا مختلف قسم کی ذہانتیں پائی جاتی ہیں، یعنی ایک ہی فرد کے اندر جو ہے مختلف قسم کی ذہانتیں پائی جاتی ہیں، ملٹیپل۔ اسی طرح ہر ایک ذہانت کی ایک صلاحیت یا مہارت کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایک ایک ذہانت جو فرد کے اندر ہوتی ہے، وہ ہر ذہانت کیا کرتی ہے؟ کسی نہ کسی ایک خاص صلاحیت یا مہارت کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی کسی خاص صلاحیت کے اندر اس کی جو مہارت ہے وہ جو ہے اس کی خاص ذہانت کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اس طرح سے کسی آدمی کے اندر جو ہے مختلف قسم کی صلاحیتیں ہیں، تو وہ مختلف قسم کی صلاحیتیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کی ذہانتیں پائی جاتی ہیں، یعنی ہر ایک ذہانت کسی فرد کے اندر ایک خاص صلاحیت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس طرح اگر کسی شخص کے اندر ایک سے زائد قسم کی مختلف قسم کی مہارتیں ہیں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک سے زائد اس کے اندر ذہانتیں پائی جاتی ہیں۔ اوکے تو یہ مہارتیں اور ذہانت جو ہے ایک دوسرے سے رد عمل کھاتے ہوئے کسی مسئلے کے حل میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ رائٹ۔ تو ہاورڈ گارڈنر کے مطابق جو ہے انہوں نے اپنے نظریے کے اندر 8 مختلف قسم کی ذہانتوں کا تصور پیش کیا ہے۔ جی کل کتنی ذہانتیں؟ 8 مختلف قسم کی ذہانتیں، 8 مختلف قسم کی ذہانتیں۔ تو یہ ذہانتیں جو 8 قسم کی انہوں نے بتائی ہیں، وہ تمام 8 قسم کی ذہانتیں جو ہے ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کا مطلب جو ہے ایک ذہانت دوسری ذہانت پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، انڈیپینڈنٹ آزاد ہوتی ہے، ہر ذہانت دوسری ذہانت سے آزاد ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ 8 قسم کی ذہانتیں کیا ہیں، تو پھر ہم جو ہے انڈیپینڈنٹ یا آزاد ہونے کا لفظ سمجھیں گے۔ رائٹ اوکے تو یہ 8 قسم کی آزاد ذہانتوں میں پہلی قسم کی ذہانت ہے لنگوسٹک یا وربل انٹیلیجنس۔ جی لنگوسٹک انٹیلیجنس، اس کا مطلب کیا ہے؟ لسانی ذہانت، یعنی بعض لوگوں میں لفظ، الفاظ، جملے اور جو ہے آوازوں کا جو تال میل ہے، جو معنی مفہوم ہے، انہیں ادا کرنے کے لیے یا اپنے خیالات کو یا دوسروں کے خیالات کے اظہار کے لیے جو ہے وہ الفاظ کو چن چن کر ایک خاص طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ انہیں الفاظ کے اوپر، زبان کے اوپر، لینگویج کے اوپر کافی عبور ہوتا ہے، کافی جو ہے کنٹرول ہوتا ہے۔ وہ ہر لفظ کے الگ الگ معنی، مفہوم اور موقع و محل کے حساب سے اسے استعمال کرتے آتے ہیں۔ تو ایسی ذہانت جو لینگویج سے متعلق ہوتی ہے، زبان کے استعمال سے متعلق ہوتی ہے، وہ جو ہے لسانی ذہانت کہلاتی ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر اس قسم کی ذہانت ہوتی ہے، ان کی مثالیں جو ہے شعراء، ادبا ہیں۔
شعرا ہیں، ادبا ہیں، اسی طرح سے جو ہے نیوز رپورٹرز ہیں. تو یہ جو ہے شعرا جی، ادبا یعنی رائٹرز، مصنفین جی ہیں. اسی طرح اکلا بھی جو ہے لینگویج کا صحیح زبردست استعمال کرتے ہیں. اکلا، اکلا کہتے ہیں وکیل لوگ، وکیل کی جمع اکلا ہے وغیرہ میں. لینگویج کا جو ہے صحیح استعمال ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے. یہ لفظ لفظ کی باریکی تک جاتے ہیں، بالکل باریک بینی کے ساتھ، بالکل باریک بینی کے ساتھ جو ہے ہر لفظ کی کیا کہتے ہیں وہ بال کی کھال نکال کر جو ہے اس کا مفہوم سمجھاتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وکیل لوگ صرف ایک رانگ ورڈ جو کمپلینٹ میں درج ہوتا ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ پورا کیس جیت جاتے ہیں. تو الفاظ کا جو ہے وہ برمحل اور پورے جو ہے وسوخ کے ساتھ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں الفاظ کو، لینگویج کو. تو اس قسم کی ذہانت رکھنے والوں کو جو ہے ہم ورڈ اسمارٹ کہتے ہیں جی. ورڈ اسمارٹ یعنی ہاورڈ گارڈنر جو ہے اس قسم کے لوگوں کو ورڈ اسمارٹ کہتا ہے. اوکے، یعنی یہ جو ہے اسمارٹ کا مطلب ہے انٹیلیجنٹ، یعنی ورڈ سے متعلق جو ہے انٹیلیجنسی رکھنے والا. اوکے رائٹ. نیکسٹ دوسری قسم کی ذہانت ہے، دوسری قسم کی ذہانت ہے منطقی ریاضی ذہانت جی. منطقی ریاضی ذہانت یعنی لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس. لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس جی. منطقی ریاضی ذہانت یہ اعداد کے استعمال سے متعلق ہے. نمبرز، ان کا کھیل جو ہے نمبرز، ایک نمبر سے دوسرے نمبر کا ریلیشن کیا ہے، نمبرز کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے جی. اسی طرح سے ریزننگ کس طرح سے کی جاتی ہے، اسی طرح سے اسٹیٹسٹکس کس طرح سے کی جاتی ہے، شماریات کس طرح سے کی جاتی ہے. لاجیکل تھنکنگ کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ جو ہے یہ لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنسی کہلاتی ہے. یعنی میتھس اور لاجک کے اوپر جو ہے اب اگر آپ مثال لیں تو رامانوجن کے اندر جو ہے لاجیکل تھنکنگ بھی تھی اور ایز ویل ایز جو ہے میتھمیٹیشین ہونے کی وجہ سے ریاضی کی بھی زبردست مہارت اور صلاحیت ان کے اندر تھی. تو ان کو ہم کہیں گے کہ وہ لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنسی والے تھے. تو اس کی مثالیں آپ دیکھ لیجیے. مثالیں انجینئرس ہیں جی، انجینئر جی. اسی طرح سے سائنسدان ہیں، ماہرین معاشیات ہیں، سائنسدان ہیں، ماہرین معاشیات ہیں. یہ لوگ جو ہے اسٹیٹسٹکس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، میتھمیٹکس کو. اسی طرح سے اکاؤنٹنٹس ہیں، محاسب ہیں جی، جاسوس ہیں، اسپائس جاسوس ہیں. اور اسی طرح جو ہے پیشہ ور قانون کے اراکین ہیں، پیشہ قانون سے متعلق اراکین یعنی جج میں، پولیسوں میں، یہ جو ہے ان کے اندر اس طرح کی جو ہے ذہانت پائی جاتی ہے. تو ان کو جو ہے ورڈ اسمارٹ کہا گیا ہے، سوری نمبر اسمارٹ. کیا کہا گیا ہے ان کو؟ نمبر اسمارٹ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ نمبروں سے متعلق کھیلتے ہیں. یہ جو ہے نمبر سے جو ہے ان کا نمبروں کے ذریعے سے معاملہ جو ہے بالکل کھیل کود کا ہوتا ہے. یہ نمبرز کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جس طرح کوئی بچہ اپنے کھیل کود کے اندر اشیاء کا استعمال یعنی بالکل کنٹرول کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ ذہانت جو ہے سیکنڈ ٹائپ کی ذہانت ہے. نیکسٹ تھرڈ ٹائپ کی ذہانت ہے بصارتی مکانی ذہانت جی. بصارتی مکانی ذہانت، ویژول اینڈ اسپیشل انٹیلیجنس، ویژول اینڈ اسپیشل انٹیلیجنس
यहाँ पर विजन और स्पेस दोनों से मुतालिक इंटेलिजेंस है। तो जहाँ पर नज़रों का यानी विजन का और जो है और स्पेस का जो है इस्तेमाल होता है, वहाँ पर जो है जो लोग अपनी सलाहियत मनवाते हैं, उन लोगों के अंदर इस किस्म की ज़ियानत है कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जो है तस्वीर पर गौर करना, जी, तस्वीरों को देखकर इन पर तस्वीर का तज्ज़िया करना, इनके अंदर ये सलाहियत होती है। मुस्तक़बिल की पेश ख़यासी करना, मुस्तक़बिल के नताइज बताना, यानी तस्वीरों को देखकर जाके मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा लगाना, इन लोगों की सलाहियतें होती हैं। तो इसकी मिसालें हम दे सकते हैं कि किन लोगों के अंदर होती है। माहिरीन तामीर हैं, माहिरीन तामीर हैं, यानी कंस्ट्रक्टर्स हैं, और इसी तरह से माहिरीन फ़न हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट्स डालने वाले। उसी तरह से फ़न मुजस्समा है, फ़न मुजस्समा साज़ी है। तो इनके अंदर जो है वो पत्थर को देखते हैं तो पत्थर के अंदर एक आम आदमी को पत्थर नज़र आता है, जबकि उनको जो है उसके अंदर कोई सूरत, कोई शक्ल, शबाहत नज़र आ जाती है। इस किस्म से उनकी जो है नज़र होती है, बसारत होती है, और वो जो है स्पेस को जो है इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जी, उसी तरह मल्लाह है, मल्लाह मल्लाह कहते हैं, नाखुदा को नाखुदा कहते हैं, कश्तीरां को कश्तीरां कहते हैं, जहाज़ के कमांडर को। तो इस तरह से उसी तरह से फ़ोटोग्राफ़र के अंदर फ़ोटोग्राफ़र, जी, फ़ोटोग्राफ़र के अंदर जो है ये होता है। उसी तरह से जंगी मंसूबागर के अंदर ये होता है, यानी जंग के जो प्लान करते हैं, उनके अंदर भी जो है ये इस किस्म की ज़हानत होती है। जंगी मंसूबागरों के अंदर वगैरह लोगों के अंदर जो है इस किस्म की ज़हानत होती है। बसारती मकानी ज़हानत। तो अ, इनको जो है इन लोगों को पिक्चर स्मार्ट कहा गया है। इन लोगों को क्या है? पिक्चर स्मार्ट। आपको ये सवाल किया जा सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर कि पिक्चर स्मार्ट के अंदर किस किस्म की ज़हानत होती है? या बसारती मकानी ज़हानत किन लोगों में होती है? पिक्चर स्मार्ट, ओके। हावर्ड गार्डनर इन्हें जो है पिक्चर स्मार्ट कहता है, राइट? नेक्स्ट ज़हानत है, चौथी ज़हानत वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। जी, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, मौसीकी ज़हानत। देखिए ज़हानत की कितनी किस्में आ जाती हैं। जी, मौसीकी ज़हानत, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। तो लता मंगेशकर की मिसाल ले लीजिए आप, या फिर ए आर रहमान की मिसाल ले लीजिए। ये लोग ऐसे हैं जिनको जो है आवाज़ के ऊपर कंप्लीट जो है उबूर रहता है। ये आवाज़ को, अपनी आवाज़ को जो है आवाज़ की शिद्दत, आवाज़ की हिद्दत, आवाज़ का उतार-चढ़ाव, तग़य्युर लहन जिसे हम कहते हैं। लहन के अंदर गाना, लहन के अंदर बोलना, सुर, ताल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं म्यूज़िक से मुतालिक, इनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी होता है, और इनके मुतालिक जो है इनके अंदर ज़बरदस्त सलाहियतें पाई जाती हैं। तो वो सलाहियतें उनके अंदर पाई जाने की वजह क्या है? बेसिकली उनके अंदर जो है मौसीकी ज़हानत है, इसलिए वो सलाहियत उनके अंदर पाई जाती है। जी, ये जो ज़हानत है पैदाइशी तौर पर आती है इस तरह से है। तो म्यूज़िक से मुतालिक सुर, ताल, जो है लहन, आवाज़ का उतार-चढ़ाव, आवाज़ और जो है म्यूज़िक से मुतालिक जो है मौसीक़ियत, धन-धरज जो है इससे मुतालिक सलाहियत है। तो ये किन लोगों में पाई जाती है? ये जो है गुलूकारों में पाई जाती है, गुलूकारों में यानी गाने वालों में, गुलूकारों में पाई जाती है। उसी तरह म्यूज़िक के जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनके अंदर भी ये पाई जाती है। मौसीकी से मोहब्बत रखने वाले, मौसीकी के जो है जो मुहिब्बीन हैं,
تو ان کے اندر بھی جو ہے یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ آواز کے اتار چڑھاؤ کو پہچان سکتے ہیں. تو موسیقی سننے کی اہلیت رکھنے والوں میں بھی جو ہے اس قسم کی ذہانت پائی جاتی ہے. ان کو جو ہے میوزک اسمارٹ کہا گیا ہے. جی ان کو جو ہے میوزک اسمارٹ کہا گیا ہے. کہتے ہیں کہ میوزک جو ہوتی ہے، موسیقی جو ہوتی ہے وہ روح کو متاثر ہوتی ہے. میوزک ایسی ہی نہیں ہوتی کہ مختلف آوازوں کو ایک جگہ جوڑ دیا جائے تو میوزک نہیں، بلکہ شور شرابہ ہو جاتا ہے. آوازوں کا ایک جو ہے بامقصد اور ایک منظم طریقے سے انہیں جوڑنا وہ جو ہے موسیقی کہلاتی ہے. جب ان کے اندر ایک خاص ترتیب سے آوازوں کو جوڑا جاتا ہے، ایک خاص ترتیب سے ان کی تنظیم کاری عمل میں آتی ہے، ان کو جو ہے ایک آرڈر سے، ایک اندازے سے، خاص اندازے سے جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا کرتی ہے، جس سے روح تک جو ہے وہ متاثر کرنے لگتی ہے. تو اس قسم کی جو ذہانت ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اثر کر دے تو وہ جو ہے میوزک اسمارٹ کہتے ہیں. ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ میوزک اسمارٹ کہتے ہیں. رائٹ. نیکسٹ، جسمانی ذہانت. جی جسمانی ذہانت فزیولوجیکل انٹیلیجنس. یہاں پر جو ہے جسمانی ذہانت جسم سے متعلق ہے. اپنے اعضاء پر کنٹرول، اپنے عضلات کو جو ہے مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے استعمال کرنا، اور مختلف کرتبوں کے اندر جو ہے اپنے اعضاء کو طرح طرح کے سٹائل سے، طرح طرح کے ڈھنگ سے جو ہے انہیں موڑنا، اس قسم کی ذہانت ہے. ذہانت کے مسائل حل کرنے، جسم کو مناسب انداز میں حرکت دینا جو ہے اس میں شامل ہے. جی اب یہ کن لوگوں میں پائی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر کھیل کود کھلاڑیوں کے اندر. جی کھیل کود کے ماہر جو ہے کھلاڑی لوگ ہیں، وہ اپنے جسم کو جو ہے مختلف انداز سے جو ہے کھلاڑیوں کے اندر یہ جسمانی ذہانت پائی جاتی ہے. اسی طرح فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے. فنون لطیفہ کا مطلب ہے فائن آرٹ سے تعلق رکھنے والے، جیسے رقص ہے، ڈانسرز ہیں، ان کے اندر اس قسم کی ذہانت پائی جاتی ہے. اسی طرح اداکاری کرنے والے ایکٹرز جو ہوتے ہیں ان کے اندر، اور جو ہے نیزہ بازی کرنے والے، نیزہ بازی، جاولن تھرو جو ہے ہمارے اولمپکس کے اندر جاولن تھرو کے اندر وہ چوپڑا گولڈ میڈل حاصل کر کے آئے ہیں. نیزہ بازی وہ اپنے جسم کو مناسب انداز سے اگر استعمال نہیں کرتا وہاں پر تو جو ہے وہ اس کے اندر گولڈ میڈل حاصل نہیں کر پاتا تھا. تو اس کے اندر وہ انٹیلیجنسی ہے. اسی طرح سے جو ہے سرجن لوگوں کے اندر، سرجن جو سرجری کرتے ہیں، ان ڈاکٹروں کے اندر بھی اس قسم کی ذہانت ہوتی ہے کہ اپنے اعضاء کو کہاں کس طرح سے استعمال کیا جائے. رائٹ. اور سونار کی ایک لوہار کی کہا جاتا ہے. سونار لوہار یہ جو ہوتے ہیں، سونار کی جگہ لوہار کو بٹھا دیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے. اس طرح سے جو ہے وہ اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں. تو جسمانی ذہانت ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. جو ہے ان کو کہا گیا ہے باڈی اسمارٹ. ان لوگوں کو کیا کہا گیا ہے؟ باڈی اسمارٹ. ان لوگوں کو باڈی اسمارٹ کہا گیا ہے. رائٹ. رائٹ. نیکسٹ، انٹرا پرسنل. اس سے پہلے جو ہے انٹر پرسنل انٹیلیجنس. بین شخصی ذہانت. انٹر پرسنل انٹیلیجنس. انٹر پرسنل انٹرپرسنل انٹیلیجنسی ایسی صلاحیت کا نام ہے جو لوگوں کے درمیان تعلقات کو سمجھنے اور تعلقات کو بہتر بنانے، سوسائٹی میں ایک اچھے فرد کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے.
جی لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنے، لوگوں کے درمیان رشتوں کو جاننے پہچاننے اور لوگوں کو سمجھنے کے لیے ضروری صلاحیت یہ جو ہوتی ہے وہ بین شخصی ذہانت ہوتی ہے۔ تو اس کی مثالیں آپ لے سکتے ہیں مدرسین کے اندر، یعنی ٹیچرز کے اندر جو ہے اس قسم کی ذہانت ہوتی ہے، چونکہ یہ بچوں کو سمجھنا پڑتا ہے اور ان کے حساب سے جو ہے تدریس دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے سیاست دان کے اندر، جی سیاست دانوں کے اندر دیکھیے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی شخص کو منا سکتے ہیں، کسی بھی شخص کو جو ہے قائل کر سکتے ہیں، اپنا قائل کر سکتے ہیں، یعنی اپنی بات وہاں پر رکھ کر جو ہے اس کے اندر وہ بات منوا سکتے ہیں، اس کے اندر کسی کو بھی قائل کر سکتے ہیں، اور کسی کو بھی جو ہے اپنے مسائل کو سمجھانے اور دوسروں کے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح مذہبی قائدین جو ہیں ان کے اندر بھی جو ہے یہ تعلقات قائم کرنے، تعلقات کو فروغ دینے کی، مذہبی قائدین ریلیجیس لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے بین شخصی ذہانت کے حامل ہوتے ہیں، بین شخصی ذہانت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جی تو ان کو کہا گیا ہے جو انٹر پرسنل انٹیلیجنسی رکھتے ہیں، یا یہ کہیے کہ آپ سماجی ذہانت بھی اسے کہہ سکتے ہیں، جی سماجی ذہانت، اس لیے ان کو کہا گیا ہے سوشل اسمارٹ، ان کو کیا کہا گیا ہے؟ سوشل اسمارٹ کہا گیا، رائٹ۔ اور نیکسٹ جو ہے وہ داخلی شخصی ذہانت ہے، داخلی شخصی ذہانت، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ انگلش کے اندر اسے جو ہے انٹرا پرسنل کہتے ہیں، جی انٹرا پرسنل انٹیلیجنس، یعنی کسی ایک ہی فرد کے اندر اس کی اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے، اپنی کمیاں کیا ہیں، اپنی خوبیاں کیا ہیں، اپنی خامیاں کیا ہیں، اپنا نفس کیا ہے، اپنی جو ہے خواہشات کیا ہیں، انٹرسٹ کیا ہیں، میری خصوصیات کیا ہیں، مجھے جو ہے کن کن صلاحیتوں کے اوپر عبور حاصل ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا ہوں، میں کون ہوں، میری جو ہے وجود کیا ہے، یہ ساری جو ہے اپنے متعلق جو نالج رکھتے ہیں، وہ اپنے نفس کے تعلق سے جو نالج رکھتے ہیں وہ جو ہے اس کے اندر داخل ہے، داخلی شخصی ذہانت، اس کے اندر وہ جو ہے کافی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں، اپنے ذات سے متعلق جو ہے پہچان رکھتے ہیں، یہ جو ہے داخلی شخصی ذہانت کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ مثال جو ہے ان لوگوں کی، یہ فلاسفرز ہوتے ہیں، جی اس طرح سے یوگی لوگ ہو سکتے ہیں، صوفیہ ہو سکتے ہیں، یوگی لوگ ہیں، اولیاء ہیں، جی اور صوفیہ کرام ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے اس زمرے کے اندر آتے ہیں، داخلی شکل، یعنی ان کے اندر جو ہے انٹرا پرسنل انٹیلیجنس، یعنی اپنے آپ کو جاننے اور اپنے آپ کو پہچاننے کہ میں کون ہوں، میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، اور میری کیا خامیاں ہیں، خوبیاں ہیں، ساری جو ہے یہ ان پر کنٹرول رکھتے ہیں اور ان کا صحیح استعمال جو ہے پر وقت کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ انٹرا پرسنل انٹیلیجنسی کے حامل افراد ہیں، انٹرا پرسنل انٹیلیجنسی رکھنے والے لوگ، تو جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ سیلف اسمارٹ، ان کو کیا کہا گیا؟ سیلف اسمارٹ، یہ سیلف کے تعلق سے اسمارٹ لوگ ہیں، سیلف کے تعلق سے انٹیلیجنس رکھنے والے، تو یہ دو چیزیں ہو گئی۔ نیکسٹ 8ویں ذہانت جو ہے وہ نیچرل اور نیچرلسٹک انٹیلیجنس، جی نیچرل اور نیچرلسٹک انٹیلیجنس، فطری ذہانت، فطری ذہانت، نیچرلسٹک انٹیلیجنس جو فطری ذہانت ہے، یہاں پر دیکھیے یہ ایسے لوگوں میں پائی جاتی ہے جو فطرت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، قدرتی مناظر کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو قدرت میں پائی جانے والی چیزیں ہیں، حقائق ہیں، ان سے وہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کرانا چاہتے ہیں۔ تو یہ فطرت یا فطری چیزیں، قدرت جیسے پہاڑ، دریا، جنگل، حیات، جو حیات سے متعلق باتیں ہیں، حیاتیات، اور نبات سے متعلق ہیں، نباتیات، اور
جو ہے پتھروں وغیرہ سے متعلق، جمادات سے متعلق ہیں، ان سے متعلق جو ہے یہ کافی نالج رکھتے ہیں اور کافی جو ہے ان کے استعمال کرنے اور ان کو جو ہے کنٹرول کرنے، ان کی جو ہے نشو و نما میں، ان کے جو ہے فروغ میں یہ بہت زیادہ جو ہے صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں میں جو ہے یہ فطری ذہانت ہوتی ہے۔ جیسے جو ہے فارسٹ کے رکھوالے ہوتے ہیں، فارسٹ آفیسرز ہوتے ہیں، ماحولیات کے حامی سائنسدان ہوتے ہیں، انوائرمنٹلسٹ جو ہوتے ہیں، ماحول کی بقا کے لیے کوشش کرنے والے، اسی طرح جو ہے قدرتی چیزوں کی بقا کے لیے کوشش کرنے والے، تو ایسے لوگوں کے اندر جو ہے فطرت سے متعلق، قدرت سے متعلق جو ہے انٹیلیجنسی پائی جاتی ہے۔ جیسے آپ سلیم علی کو لیجئے تو وہ برڈ مین آف انڈیا تھے۔ سلیم علی جو ہے یہ پرندوں سے، علم الطیور کے جو ہے ماہر تھے، بابا تھے۔ تو یہ جو ہے پرندوں کی حفاظت، پرندوں کے مختلف طور طریقے غذائی، اس پر جو ہے بہت زیادہ صلاحیت انہوں نے حاصل کی تھی۔ تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے، نیچرلسٹک انٹیلیجنسی ہے، فطری ذہانت ہے۔ وہ نیچرز کو جو ہے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، نیچر سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ کس میں پائی جاتی ہے؟ یہ دیکھیے کسانوں کے اندر، اسی طرح ماہرین نباتیات ہیں، ماہرین نباتیات یا حیوانیات جو بھی ہیں وہ ہیں۔ اسی طرح جنگلات کے تحفظ کے حامی جو ہیں، تحفظ جنگلات کے حامی جو لوگ ہیں وہ، اور اسی طرح جو ہے ماحولیات کے حامی جو ہیں، ماحولیات کے حامی جو ہیں وہ، اسی طرح ماہرین حیاتیات جو ہیں، اور اسی طرح ماہرین جمادات آپ کہیے، یعنی جمادات کہتے ہیں پتھروں کو، جو بے جان چیزیں ہیں، ماہرین جمادات جو کہتے ہیں چٹان، پتھر وغیرہ وغیرہ میں جو ہے یہ انٹیلیجنسی پائی جاتی ہے، اس قسم کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ان کو جو ہے نیچر اسمارٹ کہا گیا ہے، جی نیچر اسمارٹ کہا یعنی نیچر سے متعلق جو ہے یہ اسمارٹ لوگ ہیں، رائٹ۔ تو یہ جو ہے 8 ذہانتیں یہاں پر پائی گئی ہیں۔ ان 8 ذہانتوں کو ہاورڈ گارڈنر کہتا ہے یہ جو ہے آزاد ہے۔ آزاد ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیے یہ جو 8 ذہانتیں ہیں، ان میں سے جو ہے کسی فرد کے اندر 8 ذہانتیں بھی پائی جا سکتی ہیں، کسی فرد کے اندر جو ہے 1-2 ذہانتیں پائی جا سکتی ہیں، باقی نہیں پائی جاتی۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ذہانت دوسری ذہانت کو ڈیپینڈ نہیں کرتی، یہ جو ہے آزادانہ طور پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے کسی فرد کے اندر 2-4 ذہانتیں پائی جا سکتے ہیں، کسی کے اندر جو ہے 8 ذہانتیں پائی جا سکتی ہیں، کسی کے اندر 1 ذہانت پائی جا سکتی ہے، کسی کے اندر اس طرح سے جو ہے فرق ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کو جو ہے 8 آزاد ذہانتیں کہا گیا ہے۔ اس پر ہمیشہ سے جو ہے سوالات ہوتے آئے ہیں۔ فریمس آف مائنڈ بک کے اوپر سوال ہوا ہے، ملٹیپل انٹیلیجنسی تھیورو کو پیش کرنے والا کون کہا پوچھا گیا ہے، کتنی قسم کی ذہانتوں کو پیش کیا گیا ہے یہ پوچھا گیا ہے، وہ ذہانتیں کیسی ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے، تو وہ آزاد ذہانتیں ہیں۔ اس پر سوالات ہوئے ہیں، جو ہے نیچر اسمارٹ کون ہے، ورڈ اسمارٹ کون ہے، اس طرح کے بھی سوالات ہوئے۔ اوکے، تو یہ تھا ہاورڈ گارڈنر کا تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس، کثیر ذہانت کا نظریہ۔ آپ یہاں پر کنفیوز مت ہوئیے گا کہ یہ جو ہے کثیر ذہانتوں کا نظریہ ہے، ذہانت کے کثیر عوامل کا نہیں۔ اوکے رائٹ۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آئی کیو کے مطابق جو نیا ڈسٹریبیوشن ہے، نئی کلاسیفیکیشن ہے، اس کو ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں مختصر سا۔ تو آئی کیو کے مطابق لوگوں کی جو ہے درجہ بندی کیسے کی گئی ہے؟ لیس دین 20، جی لیس دین 20 جن کا آئی کیو ہوتا ہے ان کو جو ہے ایڈیٹس کہا گیا ہے، لیس دین 20 ایڈیٹس کہا گیا ہے۔ یہ الفاظ جو ہے آپ انگریزی میں جو ہے یاد رکھ لیں، چونکہ اردو کے اندر 2-3 الفاظ اسے استعمال کرتے ہیں کہ کوئی احمق کہتا ہے، کوئی اور کچھ کہتا ہے، جو ہے یہ چھوڑ دیجیے آپ۔ انگلش کے جو ٹرمز ہیں اسے جو ہے آپ مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، رائٹ۔ اور 20 to 50 جو ہوتے ہیں
20 to 50 जो होते हैं ये इम्बेजाइल्स हैं, उनसे बेहतर, राइट। 50 to 70 जो होते हैं वो मोरान्स हैं जी, मोरान्स। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, ये जो 20 to 50 वाले हैं इनको TMR कहते हैं, ये बात याद रखिए। TMR का मतलब है ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड जी, ट्रेनेबल है, ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड। 50 to 70 जो होते हैं वो मोरान्स होते हैं, इनको जो है LMR कहा गया है। LMR का मतलब जो है लर्नेबल है ये जी, लर्नेबल मेंटली रिटार्डेड मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए इम्पेजर जो होते हैं ये ट्रेनेबली मेंटली रिटार्डेड होते हैं, यानी इनको जो है अपनी जिंदगी में जिंदा रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए इनको जो है ट्रेन किया जा सकता है, ये ट्रेनिंग लेकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, इतनी सलाहियत इनके अंदर, लेकिन पढ़ाई लिखाई की सलाहियत इनके अंदर नहीं। तो 50 to 70 IQ रखते हैं मोरॉन्स, इनको जो है लर्नेबल मेंटली रिटार्डेड है, ये तो मेंटली रिटार्डेड है, जहनी तौर पर जो है पसमानदा बच्चे हैं, लेकिन इनको जो है लर्नेबल कुछ बातें जो है बेसिकली थोड़ी बहुत चीजें इनको सिखाई जा सकती है, लर्नेबल, इसीलिए इनको कहा गया है ये लर्नेबल है। इक्तिसाबी कमजोरी इनके अंदर होती है, इक्तिसाब जो है इनके अंदर होता है लेकिन कमजोर इक्तिसाब होता है, इसलिए जो है इनको इस जुमरे के अंदर रखा गया है। ओके, 70 to 90 जो होते हैं, 70 to 90 ये जो है स्लो लर्नर्स होते हैं, स्लो लर्नर। 70 to 90 जिनका IQ होता है वो स्लो लर्नर्स होता है, या फिर आप जो है इनको डलर्स कह सकते हैं जी, स्लो लर्नर्स और डलर्स, राइट। 90 to 110 जो होते हैं ये जो है एवरेज होते हैं, औसत ज़िहानत रखने वाले होते हैं, एवरेज औसत ज़िहानत रखने वाले होते हैं। ओके, 110 to 130 जो है ये जो है सुपीरियर कहलाते हैं, सुपीरियर जी। 130 to 150 जो होते हैं ये वेरी सुपीरियर हैं, और 150 प्लस जो होते हैं, 150 प्लस 150 से आगे जिनका आईक्यू होता है तो उनको जो है हम जीनियस कहेंगे, गिफ्टेड कहेंगे, या फिर जो है टैलेंटेड कहेंगे, टैलेंटेड फेल का आईक्यू जो है 150 प्लस होता है, ये नई दरसी किताबों के मुताबिक जो है थोड़ी सी टर्मन मेरिल की दर्जाबंदी में तब्दीली लाकर ये दर्जाबंदी टर्मन एंड मेरिल की दर्जाबंदी। ओके, तो ये दर्जाबंदी जो है एग्जाम्स के अंदर भी अक्सर जो है इसके मुताबिक सवालात होते आए हैं और होते भी रहेंगे, जरूरी है आप जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये आपके लिए आसान चीज हो जाएगी, राइट। तो हमने जो है देखा कि आज कार्डनर्स थ्योरी हो गई है, आईक्यू की जो है न्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्लासिफिकेशन वो हो गया है। तो अब हम देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंसी जी, इमोशनल जिस तरह से इंटेलिजेंसी है आम जिहानत है, उसी तरह से एक और जिहानत का तस्वुर भी नफ्सियात के अंदर पेश किया गया है जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंसी कह सकते हैं, यानी इमोशन से मुतालिक जिहानत, इमोशंस को समझना, इमोशंस को जो है कंट्रोल करना, इमोशंस का सही इस्तेमाल करना जो है इसके अंदर दाखिल है जी, राइट। इनको भरनी थी, इनको भर ली, अब हम इमोशनल
इंटेलिजेंस, EI जिसे कहते हैं, EI इमोशनल इंटेलिजेंस। जिस तरह से आम ज़हानत है उस तरह से जो है एक और ज़हानत का तस्वर भी यहाँ पर सामने आया है। तो फर्स्ट जो है जो कॉन्सेप्ट इमोशनल इंटेलिजेंसी का यानी जज्बाती ज़हानत का दिया है, जज्बाती ज़हानत यानी इमोशन से मुतालिक जो है इंटेलिजेंस, इसका कॉन्सेप्ट देने वाला जो है फर्स्ट पीन लियोन पेन है। पीन लियोन पेन यानी वीन में पेन है, वीन लियोन पेन जो है ये सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंसी का वर्ड यूज करने वाले, ठीक, वर्ड यूज करने वाले, ये वर्ड यूज करने वाले हैं फर्स्ट टाइम। एक्चुअल से ये जो है पीएचडी कर रहे होते हैं तो इनका थीसिस के अंदर जो है ये फर्स्ट टाइम इमोशनल इंटेलिजेंसी का वर्ड यूज करते हैं। तो बाद में जो है इस वर्ड की जो है तशहीर करने वालों में यानी इसे जो है दुनिया के सामने लाने वालों में से जो है वो हैं अमेरिका के राइटर हैं डेनियल गोलमैन, जी डेनियल गोलमैन। इस पर कई बार सवालात हो चुके हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी जज्बाती ज़हानत की तशहीर करने वाला, लफ्ज़ देखिए तशहीर करने वाला यानी फेम करने वाला, उसे जो है मशहूर करने वाला। तशहीर करने वाले का मतलब क्या है? मशहूर करने वाला। इसीलिए कहता हूँ कि कहीं-कहीं आपको जो है जो लफ्ज़ उर्दू का समझ में ना आए तो आप अंग्रेज़ी के अंदर वो सवाल पढ़ें और अंग्रेज़ी सवाल से आप जो है इस्तिफ़ादा हासिल करें। क्योंकि दोनों ही मीडियम के अंदर सवालात होते हैं। सवाल जो है इंग्लिश और उर्दू दोनों के अंदर होता है तो इंग्लिश का फ़ायदा आप जो है इस ऐसी जगह पर उठा सकते हैं। ठीक है, डेनियल गोलेमन जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंसी की तशहीर करने वाला यानी उसे मशहूर करने वाला है। तो डेनियल गोलेमन की इमोशनल इंटेलिजेंसी जो ये है किताब भी है उनकी, तो उन्होंने जो है व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू के नाम से जो है सब टाइटल्स के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस ये बुक है किसकी? डेनियल गोलमैन की। इसका सब टाइटल है व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू यानी आईक्यू से इंटेलिजेंस क्वेश्चन से ज्यादा क्यों ये मैटर करता है। इस तरह से उनका सब टाइटल था, इमोशनल इंटेलिजेंसी उनकी बुक का नाम है। ओके, तो ये बुक के मुतालिक से भी जो है सवालात हो चुके हैं। तो डेनियल गोलमैन कहता है कि किसी फर्द की जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए उसकी जिंदगी में उसकी लाइफ में जो है वो कामयाबी हासिल करने के लिए दो चीजें की जरूरत पड़ती है। एक आईक्यू की जरूरत पड़ती है, एक जो है ईक्यू की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से आईक्यू है इंटेलिजेंस क्वोशंट, उसी तरह से जो है ईक्यू भी है इमोशनल क्वोशंट। तो आईक्यू अगर 20% यूज होता है उसकी जिंदगी को कामयाब बनाने, तो जिंदगी की कामयाबी के लिए 80% जो है इमोशनल क्वोशंट की जरूरत पड़ती है। आगे हम देखेंगे कि इमोशनल क्वोशंट क्या होता है, राइट। तो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंसी, पहले हम इसे समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है। देखिए, आम तौर से हमने इंटेलिजेंसी को सुना है कि आम जो इंटेलिजेंसी होती है, ज़हनत होती है, ज़हन से मुतालिक वो क्या है? वो मसाइल को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सलाहियत है, यानी मसले को हल करने की सलाहियत है। कहीं-कहीं कहा गया है कि बाद लोगों ने कहा कि वो जो है मुजर्रद सोचने की ज़हानत है, राइट? तो यहाँ पर भी जो है हम देखते हैं कि जज़्बात को समझने की जो सलाहियत है, उसी तरह से अपने जज़्बात को कंट्रोल करने की सलाहियत जो है हमारे ज़हन के अंदर पैदा होने वाले जो ख़यालात हैं, उन्हें अपने जज़्बात से जो है जोड़ते हुए अपनी मसाइल को आसानी के साथ हल करने का नाम जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंसी है, राइट? तो अपने जज़्बात को समझना, अपने जज़्बात पर काबू रखना, आगे वाले के जज़्बात को समझना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हो या उसके अल्फाज से हों या उसके जो है बर्ताव से हो, जो मुक़ाबिल का फ़र्द है, शख्स है, उसकी
ایموشنس جذبات کو سمجھنا، اس کے فیلنگس کو سمجھنا، اور ہمارے جذبات کو جو ہے ہم اس پر کنٹرول رکھنا، ان جذبات کو کہاں اظہار کریں کہاں اظہار نہ کریں، غصہ کہاں ظاہر کریں کہاں ظاہر نہ کریں، خوشی کا جذبہ کہاں ظاہر کریں کہاں ظاہر نہ کریں، اس پر جو ہے اچھی صلاحیت رکھنا، اور اپنے مسائل کو اپنی زندگی میں جو ہے اس کا بخوبی استعمال کرنا، یہ جو ہے ایموشنل انٹیلیجنسی کہلاتی ہے. اوکے، تو دیکھیے اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھتے ہوئے انہیں منظم طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنی سرگرمیوں کو صلاحیت کے ساتھ انجام دینے کے لیے جو صلاحیت ضروری ہوتی ہے وہ جذباتی ذہان ہے. تو اس کے اندر کتنی چیزیں آ گئیں؟ اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، ایک بات اس کے اندر آ گئی، اور جو ہے انہیں منظم طریقے سے استعمال کرنا، انہیں منظم یعنی کنٹرولڈ طریقے سے، منظم کرنا اور جو ہے استعمال کرنا، دونوں اس کے اندر آ گئے ہیں. استعمال کرنا اور اس کے ذریعے سے کیا کرنا ہے؟ اپنی سرگرمیوں کو صلاحیت کے ساتھ انجام دینا، اپنی زندگی کے جو بھی سرگرمیاں ہیں، سرگرمیوں کو کیسے انجام دینا؟ صلاحیت کے ساتھ، باصلاحیت ان کو جو ہے انجام دینا. اس کے لیے یہ 3 کاموں کے لیے جو ضروری صلاحیت ہے وہ کیا ہے؟ ذہان، جذباتی ذہانت. جذباتی ذہانت عام سچویشن کو سمجھنے کے لیے، عام ذہانت اور جذباتی سچویشن کو سمجھنے کے لیے، چاہے وہ اپنی ہو یا دوسروں کی ہو، اسے جو ہے جذباتی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے، زندگی کے عمومی مقاصد کے حصول کی راہ میں مل جل کر کام کرنے، زندگی کے عمومی مقاصد کے حصول، گولمین کا جو ہے ایک ڈیفینیشن ہے، زندگی کے عمومی مقاصد کے حصول کی پیش رفت میں، یعنی حصول مقاصد، زندگی کے جو گولز ہوتے ہیں، زندگی کے جو مقاصد ہوتے ہیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے جو آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے اسے پیش رفت کہتے ہیں. وہ پیش رفت میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ آدمی اکیلا اپنی زندگی کے مقاصد حاصل نہیں کرتا، یہاں پر کئی لوگوں سے اس کا ملنا جلنا ہوتا ہے. تو جب وہ سب سے ملتا ہے تو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مل جل کر کام کرنے کے لیے درکار جذباتی تصورات کی مؤثر وضاحت، جذباتی تصورات کی مؤثر وضاحت، یعنی جب مل جل کر کام کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پر جو ہے دوسروں کے جذبات کیا ہیں ان کو سمجھنا، اور اپنے جذبات کیا ہیں اس کا اظہار، اور کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے، جو ہے یہ ساری جذباتی تصورات جو ہیں ان کا مؤثر وضاحت جو ہے، ان کی ڈیٹیلڈ اور افیکٹو ان کی وضاحت جو ہے، یہ وضاحت کی صلاحیت جو ہے یہ کیا ہے؟ جذباتی ذہانت ہے. یہ کس کا کہنا ہے؟ گولمین، ڈینیل گولمین کا جو ہے یہ کہنا. رائٹ، تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک اور ڈیفینیشن بھی آ گیا ہے. اب دیکھیں گے کہ جذباتی ذہانت کے حامل افراد میں کیا کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں. جی، جذباتی ذہانت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی خصوصیات، جذباتی ذہانت کے حامل افراد کی خصوصیات کیا ہیں؟ خصوصیات نمبر 1، وہ دوسروں کے ساتھ کس طرح کا احساس رکھتے ہیں اس کا شفافیت کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے احساس سے متعلق واضح اظہار
یعنی دوسروں کا احساس کیا ہے، وہ کیا محسوس کرتے ہیں، اسے سمجھنے، اسے اچھی طرح سے وہ سمجھتے ہیں. رائٹ. پریشان کن حالات میں بھی استقامت کے ساتھ رہتے ہیں. اپنی زندگی کے کئی پریشان کن حالات ہوتے ہیں جن کے اندر پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں. ایسے حالات میں بھی، پریشان کن حالات میں بھی مطمئن یا اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی ٹینشن نہیں لیتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں. رائٹ. اس کے بعد جو ہے کامیابی سے زیادہ خوش ہو جانا. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کامیابی سے بہت زیادہ خوش ہو جانا، یا ناکامی سے، جب ناکامی انہیں ناکامی کا شکار ہوتے ہیں، وہ ناکامی انہیں حاصل ہوتی ہے کسی کام میں، تو ناکامی سے جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جانا، یہ ان کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا. جی نہیں ہوتا. کوئی ایک تیر مار لیا تو سمجھو کہ میں بہت کیا کہتے ہیں تیر مارو ہوں، ایسا نہیں ہے. تو کامیابی سے زیادہ بہت خوش بھی نہیں ہوتے، ناکامی سے زیادہ پریشان بھی نہیں ہوتے. ان کے اندر جو ہے اعتدال ہوتا ہے، ان کے اندر جو ہے نیوٹرلٹی ہوتی ہے. رائٹ. اوکے. نیکسٹ، غلطی کے احساس پر معافی مانگنے میں دریغ نہیں کرتے. یعنی اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا احساس جب انہیں ہو جاتا ہے، غلطی کے احساس پر جو ہے کسی سے بھی معافی مانگنے میں دیر نہیں کرتے. یعنی اپنی غلطی کو جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ جو ہے اس کی معافی تلافی بھی کر لیتے ہیں. رائٹ. خود ضبطی کے ساتھ دوسروں کے جذبات کو سمجھتے ہیں. خود ضبطی مطلب سیلف کنٹرول، اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے ہوئے جو ہے خود ضبطی کے ساتھ دوسروں کے جذبات کو سمجھتے ہیں، سمجھتے ہوئے جو ہے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. اگر کوئی جو ہے اپنے جذبات کا کنٹرول کھو کر ان پر برس بھی پڑتا ہے، اپنے جذباتی کیفیت کا اظہار بھی کر دیتا ہے، ایموشنل ہو کر جو ہے انہیں برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے، تو ایک خود کو جو ہے کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے مناسب بیہیویئر اختیار کرتے ہیں. یعنی جس طرح سے آگے والا بھڑکے، یہ اسی طرح سے نہیں بھڑکیں گے. اوکے. رائٹ. نیکسٹ، کسی بھی سرگرمی میں دباؤ اور تناؤ کا شکار نہیں، کبھی بھی جو ہے دباؤ اور تناؤ کا شکار نہیں ہوتے. اسی طرح جو ہے سماجی سرگرمیوں میں اعلیٰ جذباتی کنٹرول ہوتا ہے ان کا. سماجی سرگرمیوں میں جذباتی کنٹرول ہوتا ہے. یعنی مائک ملتے ہی جو ہے یہ کچھ بھی اناپ شناپ بکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. جذبات میں آ کر کے میں اب جو ہے ایک مقرر ہوں، تقریر کرنے والا ہوں، جو بھی کہہ دوں، ایسا نہیں ہے. جذبات میں نہیں آتے، جو ہے بالکل اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے ہیں. اسی طرح سے بہترین قائدانہ صلاحیتیں ان کے اندر ہوتی ہیں. جی بہترین قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے اندر. تو یہ جو ہے جذباتی ذہانت رکھنے والے یا ان کے حامل افراد کی خصوصیات. ٹھیک ہے. رائٹ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جذباتی ذہانت کے ماڈلز جو دیے گئے ہیں وہ کیا ہیں. تو جذباتی ذہانت کے ماڈلز آف ایموشنل انٹیلیجنس. ہمارے پاس جو ہے 3 قسم کے ماڈل ہیں ایموشنل انٹیلیجنسی کے. یعنی 3 طریقوں سے جو ہے ایموشنل انٹیلیجنسی کو سمجھانے کی کوشش نفسیات دانوں نے کی ہے. ان میں سے جو ہے پہلا ماڈل ہے ایبیلٹی ماڈل. جی ایبیلٹی ماڈل یا کمپٹنسی ماڈل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسے ایبیلٹی اور کمپٹنسی ماڈل کہہ سکتے ہیں. تو یہ صلاحیت
या महारतों का नमूना, एबिलिटी मॉडल। तो इसे पेश करने वाले जो है पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर, यानी इस मॉडल के पेश करने वाले कौन है? पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर। ये दो जो है इस नमूने को, इस मॉडल को दिए हैं। तो इसके अंदर जो चीजें हैं वो चीजें मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। इन्होंने जो है इस मॉडल के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी के 4 चीजें बताई हैं। वो है परसीविंग इमोशंस, जी, परसीविंग इमोशंस मतलब दूसरों के जज्बात को शनाख्त करना या मुशाहदा करना, इसका जज्बात का मुशाहदा करना या जो है उन्हें शनाख्त करना कि अब वो किस जज्बे में है, वो आइडेंटिफाई कर लेना, उसे परसीविंग कहते हैं। दूसरा जो है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, मतलब क्या है? जज्बात को समझना, जी, जज्बात की तफहीम, इमोशंस को समझना, राइट। तीसरा जो है यूजिंग इमोशंस, जज्बात का इस्तेमाल, कहाँ पर जज्बे को इस्तेमाल किया जाए, कहाँ पर किस जज्बे का इस्तेमाल किया जाए वो। मैनेजिंग इमोशंस, मैनेजिंग इमोशन यानी जज्बात को मुनज़्ज़म करना या जज्बात का नज़्म कहिए, यानी मैनेज मतलब यहाँ पर कंट्रोल करना, जज्बात को कंट्रोल करना जो है, ये 4 चीज़ें आती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। यानी जिस शख्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है वो परसीविंग इमोशन भी कर सकता है, इमोशंस को समझ सकता है, इमोशंस का इस्तेमाल भी करता है और जो है इमोशंस पर मैनेजिंग भी करता है, यानी उन्हें जो है कंट्रोल भी करता है। ये सारी चीजें जो है एबिलिटी मॉडल के अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट दूसरा एक ऑर्डर और मॉडल है हमारे पास, वो मॉडल है ट्रेट मॉडल, जी, ट्रेट मॉडल। ये जो है औसाफ का नमूना, ट्रेट मॉडल औसाफ का नमूना। ट्रेट मॉडल पेश करने वाले हैं, जी, पेट्रिडेस। पेट्रिडेस जो है ट्रेट मॉडल को पेश करने वाला है। इसका कहना है कि जो जज्बाती ज़हानत होती है वो पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी शख्सी औसाफ का मजमुआ होती है। पर्सनालिटी ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होते हैं किसी शख्स के अंदर जो औसाफ होते हैं उनकी छोटी छोटी इकाइयां जो होते हैं उनको पर्सनल ट्रेट्स कहते हैं। तो पर्सनल ट्रेट्स का यानी शख्सी औसाफ का, ज़ाती औसाफ का, शख्सी औसाफ यानी खूबियाँ, औसाफ जो खूबियाँ हैं उसके अंदर वो शख्सी औसाफ का मजमूए का नाम, जो तमाम औसाफ का मजमुआ होती है वो मजमुए का नाम जो है जज्बाती ज़हानत है। ये जो है कहने वाला ट्रेट मॉडल को पेश करने वाला जो है पेट्रिडेस। ओके, तो पर्सनालिटी ट्रेट्स का अंदाजा हम किस तरह से लगाते हैं? ये जो है क्वेश्चनेयर के जरिए से, जी, सवाल नामों के जरिए से, क्वेश्चनेयर के जरिए से, उसी तरह जो है रेटिंग स्केल्स के जरिए से। रेटिंग स्केल्स किसे कहते हैं? दर्जा पैमाई जिसे हम कहते हैं, दर्जा पैमाई के जरिए से, रेटिंग स्केल्स के जरिए से, सवाल नामों के जरिए से औसाफ का पता लगाया जाता है। तो ये शख्सियत के अंदर आने वाले 2 टेस्ट हैं, ये पर्सनालिटी टेस्ट हैं, क्वेश्चनर्स एंड रेटिंग स्केल्स। इनके ज़रिए से जिन औसाफ का, जिन ट्रेट्स का पता लगाया जाता है उसके ज़रिए से जो है उस शख्स की इमोशनल इंटेलिजेंसी का पता चलता है। इस तरह से जो है ट्रेट मॉडल पेश किया गया। अब जो है तीसरा जो मॉडल है वो मिक्स्ड मॉडल है, यानी ट्रेट मॉडल और एबिलिटी मॉडल जो है ये दोनों को जो है जोड़ते हुए मिक्स्ड मॉडल पेश किया गया है। मिक्स्ड मॉडल यानी
दोनों का मुरक्कब नमूना है ये, मिक्स्ड मॉडल मुरक्कब नमूना। तो इसे पेश करने वाले जो है गोलमैन हैं। गोलमैन कौन है? ये इमोशनल इंटेलिजेंसी को सारी दुनिया में मशहूर करने वाले अमेरिका के राइटर्स, जिनकी किताब है इमोशनल इंटेलिजेंसी के नाम से है, वो हैं। तो मिक्स्ड मॉडल इन्होंने पेश किया है। मिक्स्ड मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए इन्होंने 5 जो है खसूसियात इमोशनल इंटेलिजेंसी के मुताबिक बयान किए हैं। सेल्फ अवेयरनेस इनको होता है जी, सेल्फ अवेयरनेस, ये खुद आगाह होते हैं, खुद आगाही इन्हें हासिल होती है, यानी अपने बारे में ये पूरी तौर से जानकारी रखने वाले होते हैं। आगाह का मतलब जानना, जानकारी रखना। उसी तरह से सेल्फ सेल्फ रेगुलेशन इनके अंदर होता है। सेल्फ रेगुलेशन यानी अपने आप पर जो है कंट्रोल, खुद जब्ती इनके अंदर होता है। खुद जब्ती यानी अपने आप पर कंट्रोल रखना इनके अंदर होता है। सेल्फ मोटिवेशन इनके अंदर होता है। सेल्फ मोटिवेशन इनके अंदर होता है, यानी खुद तहरीक, यानी खुद से जो है ये मुहर्रिक होते हैं। सेल्फ इनके अंदर जो है मोटिवेशन होती है। उसी तरह से एम्पैथी इनके अंदर होती है। एम्पैथी मतलब हमदर्दी, हमदर्दी इनके अंदर होती है। इसी तरह से जो है पांचवी चीज वो सोशल स्किल्स होते हैं जी। ये तीनों सेल्फ से मुतालिक हैं। एक सोशल समाजी महारत है। समाजी महारत का मतलब जो है समाज से किस तरह से निबाह किया जाए, समाजी रिश्तों को किस तरह से जो है निभाया जाए, उससे मुतालिक जो है स्किल्स होते हैं, यानी समाज को सहना। जिस तरह से यहाँ सेल्फ अवेयरनेस है, यहाँ पर सोशल स्किल्स के अंदर सोशल अवेयरनेस भी आ जाएगा। जिस तरह से सेल्फ रेगुलेशन है, सोशल रेगुलेशन आएगा। सेल्फ मोटिवेशन है तो सोशल। इस तरह से जो है जो समाज के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मुख्तलिफ जो स्किल्स हैं, वो तमाम स्किल्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है 5 किस्म की ख़ुसूसियात इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंसी के मिक्स्ड मॉडल के अंदर दिए हैं, मरकब नमूने के अंदर। ठीक है? तो ये थे 3 तरह के नमूने इमोशनल इंटेलिजेंसी से मुतालिक। अब हम जो है इमोशनल कोशंट देखेंगे। जी, जिस तरह से ज़िहानती ख़ारिजी ज़हनी ख़ारिजी क़िस्मत आईक्यू के है, आम ज़िहानत के लिए आईक्यू है, उसी तरह से जो है जज़्बाती ज़िहानत की पैमाइश के लिए, जज़्बाती ज़िहानत के इज़हार के लिए जो है इमोशनल कोशंट इस्तेमाल किया गया है। इमोशनल कोशंट, इमोशनल कोशंट यानी जज़्बाती ख़ारिज क़िस्मत, इमोशनल कोशंट। तो यहाँ पर कोई इसका फ़ॉर्मूला वग़ैरह तो नहीं है, लेकिन एक बात ये है कि जिस तरह से ज़िहानत की पैमाइश आईक्यू ज़िहानत की पैमाइश आईक्यू में की जाती है, उसी तरह से जो है इमोशनल कोशंट के ज़रिए से जज़्बाती ज़िहानत का इज़हार किया जाता है, जज़्बाती ज़िहानत का इज़हार किया जाता है। ये किसी फ़र्द की इमोशनल इंटेलिजेंसी का इज़हार है। इमोशनल ईक्यू क्या है? ईक्यू जो है ये किसी फ़र्द की जज़्बाती ज़िहानत का इज़हार है। जज़्बाती ज़िहानत का इज़हार जो है ईक्यू में किया जाता है। इसका कोई फ़ॉर्मूला तो हमारे पास नहीं है। अपने आप को जानना और किसी किस्म के दबाव तनाव का शिकार हुए बगैर अपने अफ़आल की अंजामदही की नुमाइंदगी करता है। ईक्यू किसकी नुमाइंदगी करता है? अपने आप को जानने की और किसी भी किस्म के दबाव तनाव का शिकार हुए बगैर जो है अपने काम, अपने ज़िंदगी के जो अफ़आल हैं, उन्हें अंजाम देने की तरफ जो है ये नुमाइंदगी करता है। इसी तरह आईक्यू और ईक्यू में देखिए, आईक्यू जो है ये ज़हन ज़हनी नशोनुमा की नुमाइंदगी करता है, जबकि ईक्यू जो है ये जज़्बाती नशोनुमा या जज़्बाती पुख्तगी की निशानदगी
की नुमाइंदगी करता है जी। यानी EQ से हमें जो है जज्बाती पुख्तगी या जज्बाती नशोनुमा किसी शख्स के अंदर कितनी है ये मालूम होता है, और IQ से जो है हमें ज़हनी नशोनुमा की नुमाइंदगी का पता चलता है। ओके, तो लास्ट में हम बात करते हैं EQ तो कंप्लीट हो गया, IQ के मुतालिक तो दो बातें यहाँ पर कंप्लीट करके खत्म करते हैं। IQ देखिए, IQ जो है इसका एक फार्मूला है, IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। ये MA क्या है, ये जो है मेंटल एज है, और CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज। कई बार इस पर सवालात हुए हैं। देखिए, अब चूंकि अब इसकी इस्तेक़लाल देखिए किस तरह से मुस्तकिल होता है, ठीक, इसका कंसिस्टेंसी इसे कहते हैं, कंसिस्टेंसी, यानी IQ की कंसिस्टेंसी कैसी होती है। जैसे जैसे जो है बच्चे की जिस्मानी उम्र बढ़ती जाती है, क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ती जाती है, उसी तरह से उसकी मेंटल एज भी बढ़ती जाती है। दोनों के अंदर जो है इस तरह का ताल्लुक है, MA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CA, यानी जैसे जैसे जिस्मानी उम्र बढ़ेगी उसी तरह से जो है ज़हनी उम्र भी बढ़ेगी उस आदमी उस बच्चे की। तो बचपन में भी आप पैमाइश कर रहे हैं, उसकी जिस्मानी उम्र के हिसाब से उसकी ज़हनी उम्र रहेगी। इसी तरह से आप उनफान शबाब में चेक कर लें तो उसकी जिस्मानी उम्र के हिसाब से ज़हनी उम्र रहेगी। जवानी में चेक कर लें तो आप भी जो है उसके हिसाब से ये उम्र रहेगी, यानी ये भी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। तो इस हिसाब से जो है बचपन में जितना IQ बच्चे का होगा वो जवानी में भी वही रहेगा, उनफान शबाब में वही रहेगा। उस जो है ताउम्र जो है एक औसत बच्चे का IQ जो है उसकी उम्र तमाम कभी भी आप चेक कर लें, वो हमेशा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसे जो है हाँ, बाज़ ख़ास हालतों में माहौलियाती अनासिर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माहौलियाती अनासिर को बनाने के बाद जो है देखा गया है तजुर्बात के ज़रिए से कि उसकी मेंटल एज में जो है चेंजेस आए हैं, उसका IQ जो है उससे मुतासिर हुआ है। लेकिन अमूमन ये है, एक एवरेज बच्चे का IQ उसकी उम्र भर जो है मुस्तकिल रहता है। एक एवरेज बच्चे का IQ उसकी उम्र भर जो है मुस्तकिल रहता है। जी, ये IQ के मुताबिक था। EQ का हमारे पास कोई फार्मूला अभी नहीं है, तो इसका कोई फार्मूला फार्मूला नहीं है। ओके, IQ का फार्मूला है, इसकी कंसिस्टेंसी आप लिख लीजिए। तो ये चीज़ें थी बताने की आपको, ठीक है? ओके, क्लियर?